نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ جس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، اور اس میں وجہ حسر بھی بتا دیا تھا کہ حکم یا تو وحی سے ثابت ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ثابت ہوگا تو وہ یا تو مطلوع ہوگا یا غیر مطلوع ہوگا۔ اگر مطلوع ہوگا تو وہ کتاب اللہ ہوا، اور اگر غیر مطلوع ہوا تو وہ سنت رسول ہوگا۔ اور پھر اگر وہ غیر وحی ہو تو پھر اس کے اندر اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد مطلب یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا اجتہاد ہوگا یا بعض کا۔ اگر تمام مجتہدین کا اجتہاد ہے تو پھر وہ اجماع ہوا، اور اگر بعض مجتہدین کا اجتہاد ہے تو پھر وہ قیاس ہوا۔ اور اگر وہ غیر اجتہاد ہوگا، یعنی اس میں مجتہدین کا اجتہاد نہ ہو، تو وہ قول مردود ہوگا۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، دو اعتراضات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اصول الفقہ یہ اس میں بتایا کہ وہ 4 ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرع من قبلنا، تعامل الناس، قول صحابی، یا اسی طرح وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں استصحاب حال وغیرہ، تو یہ بھی تو اس سے بھی احکام وہ ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا مصنف رحمہ اللہ کو ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اور اصول فقہ 4 نہیں بلکہ 7 کہنا چاہیے تھا، گویا کہ وہ 7 ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ شرع من قبلنا، تو شرع من قبلنا وہ شرائع کہلاتے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے چلے آ رہے ہوں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یا تو اس پر عمل کیا ہوگا یا کسی نے اس پر عمل کیا ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سنت کے اندر شامل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب وہ فعل خود کیا یا وہ اس پر عمل کیا یا کسی پر نکیر نہ فرمائی، اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، اس کو کیا گیا، تو یہ گویا کہ سنت کے اندر شامل ہے۔ دوسرا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جو شرع من قبلنا ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ لاحق ہو رہے ہیں، تو گویا کہ پھر وہ کتاب اللہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح جو تعامل الناس ہیں، تو گویا کہ لوگ کسی آراء پر متفق ہو جائیں تو یہ اجماع کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور جو قول صحابی ہے، تو قول صحابی یا تو وہ کسی صحابی کا قول ہوگا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اندر قیاس اور عقل کے اگر وہ موافق ہوگا تو وہ قول صحابی کے ساتھ لاحق ہوگا، اور اگر وہ مخالف ہے عقل کے اور قیاس کے بھی مخالف ہے تو وہ سنت کے ساتھ ہم لاحق کر دیں گے، گویا کہ قول صحابی۔ اور صحابی آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو نبی علیہ السلام کا کوئی فعل یا عمل دیکھا ہو تو اسی پر صحابی عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ قیاس کے موافق ہوگا تو ہم قیاس میں شامل کر دیں گے، ورنہ وہ سنت رسول کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں استصحاب حال، تو استصحاب حال بھی گویا کہ قیاس کی ایک قسم ہے، تو یہ بھی قیاس کے اندر وہ لاحق ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ذکر کی، اس سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، گویا کہ یہ سنت، کتاب اللہ یا اجماع یا وہ قیاس کے ساتھ یہ شامل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا الگ سے اس کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی مستقل حجتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں گی، اور اس پر کوئی اعتراض وہ واقع نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ قیاس کی بھی چند اور اقسام ہیں۔
قیاس شبہی اور قیاس جو ہے نا وہ ذہنی وغیرہ، قیاس لغوی اور اسی طرح جو 2-3 قسمیں ہیں، اور تو یہ بھی یہ ایک علت مشاکلت فی صورت کے اندر جو ایک صورت ہوتی ہے، تو گویا کہ ہم دوسری صورت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ متعدی ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص قاعدہ اخیرہ کی عدم فرضیت پر استدلال کرتا ہو، کہے کہ قاعدہ اخیرہ چونکہ شکل و صورت میں قاعدہ اولیٰ کے مانند ہے، اس لیے قاعدہ اولیٰ کی طرح غیر فرض ہوگا، تو قیاس عقلی وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ گویا کہ یہاں ایک قیاس شبیہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے کی طرح ہوئے، وہ لہٰذا وہ بھی فرض نہیں ہوگا۔ اور قیاس عقلی وہ قول ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جس کے تسلیم کرنے کے بعد ایک دوسرے قول کا تسلیم کرنا لازم آ جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، وکل متغیر حادث، لہذا آپ یہ سمجھ لیں گے کہ العالم حادث، گوئے کہ صغرا و کبرا وہ اس سے نکل جائے گا، تو اس کا نتیجہ بن جائے گا العالم حادث، تو لہٰذا یہ اس میں شامل نہیں ہو، بلکہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے، عقلی اور اسی طرح شبی وغیرہ یہ قیاس اس سے مراد نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ چند اعتراضات تھے کہ پہلے اعتراض یہ واقع ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ کو جو ہے وہ 4 میں صرف منحصر نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اصول فقہ سبعۃ کہنا چاہیے تھا، جیسے کہ اس میں قول صحابی اور استصحاب حال اور اسی طرح جو ہے تعامل الناس اور شرع من قبلنا، تو یہ ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ تو یا کتاب اللہ کے اندر اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے، یا سنت کے ساتھ، یا اجماع یا قیاس کے ساتھ جو ہے نا لاحق ہو جائیں گے، لہٰذا یہ اس کی الگ سی قسمی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند تھوڑے سے کچھ اعتراضات تھے اور ہم نے اس کا جو ہے نا وہ جواب دے دیا۔ لہٰذا اب انشاءاللہ تعالی ہم پہلی بیس البحث الاول فی کتاب اللہ، یہاں سے اگلی بیس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام ساتھیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ جو یہ سنتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکرار کریں اور کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اصول شاشی پڑھنے کے بعد جب آپ درجہ رابع میں وہ جو ہے وہ نور الانوار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں علم اور فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔